السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف کتاب۔ آج ہم تمیم انصاری کی کتاب ڈیسٹینی ڈسرپٹڈ کا اگلا حصہ سنیں گے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی کی وہ بڑی تبدیلیاں جنہوں نے مسلم دنیا کو آپ کہہ لیں کہ ہلا کر رکھ دیا۔ جی بالکل۔ ہم بات کریں گے صنعتی دور کے چیلنجز کی، پھر وہ جو نئے نظریات آئے، آئین پرستی، قوم پرستی اور پھر سیکولر جدیدیت پسندوں کا عروج۔ اور یہ ساری گفتگو ہم کوشش کریں گے کہ تمیم انصاری کی کتاب ڈیسٹینی ڈسرپٹڈ کی روشنی میں دیکھیں، جو تاریخ کو اسلامی دنیا کے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بڑی تبدیلیاں آئیں، انہوں نے مسلم معاشروں پر کیا اثر ڈالا اور آج کی جو جدید مسلم دنیا ہے وہ کیسے بنی۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آخر یہ صنعتی انقلاب یورپ میں ہی کیوں آیا؟ مطلب ذرائع تو بتاتے ہیں کہ چین میں مسلم دنیا میں بھی ٹیکنالوجی تو تھی، بھاپ کی طاقت، پانی کی ٹربائن، مگر وہ انقلاب نہیں بن سکا۔ ایسا کیوں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا جواب میرا خیال ہے ٹیکنالوجی سے زیادہ سماجی اور معاشی حالات میں ہے۔ اچھا۔ جی، یورپ میں خاص کر انگلینڈ کو دیکھیں تو وہاں ایک مقابلہ تھا، نجی کاروباری لوگ تھے جو ایجادات کو استعمال کرنا چاہتے تھے بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے، منافع کے لیے، جیسے لوکوموٹیو یا پاور لوم۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں مسلم دنیا میں صورتحال مختلف تھی۔ حکمران طبقے کو، اشرافیہ کو اس طرح کی بڑی پیداوار کی ضرورت وہ محسوس نہیں ہوئی۔ معاشرہ کاریگروں کے ذریعے پہلے ہی کافی چیزیں بنا رہا تھا۔ تو محرک نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی، وہ معاشی محرک، وہ مسابقت وہ نہیں تھی جو یورپ میں تھی۔ اچھا، تو ٹیکنالوجی تھی مگر اسے وہ صنعتی شکل دینے کا ماحول نہیں تھا، اور پھر جب یورپ میں یہ انقلاب آ گیا تو اس کے سماجی اثرات تو بہت گہرے ہوئے ہوں گے۔ بلا شبہ، یہ صرف فیکٹریوں یا مشینوں کا معاملہ نہیں تھا، پورا معاشرہ بدل گیا۔ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں کی طرف بھاگے، وقت کا تصور ہی بدل گیا۔ گھڑی، کیلنڈر یہ روزمرہ زندگی کا مرکز بن گئے۔ جو صدیوں پرانے خاندانی نظام تھے، بڑے خاندان، وہ کمزور پڑنے لگے، ٹوٹنے لگے۔ لوگ روزگار کے لیے کہیں بھی جانے کو تیار تھے۔ اس سے پھر وہ انفرادیت پسندی جو ہے وہ بڑھی۔ یہ تو بہت بڑی سماجی تبدیلی تھی۔ تو پھر جب یہ صنعتی چیزیں مسلم دنیا میں پہنچیں، بنی بنائی، سستی، تو وہاں کے معاشروں نے کیسے لیا انہیں؟ کیا آسانی سے قبول کر لیا؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسلم معاشرے وہ چیزیں تو چاہتے تھے، بھئی سستی ہیں، اچھی ہیں، کون نہیں چاہے گا؟ بالکل۔ لیکن وہ ان سماجی تبدیلیوں کے لیے تیار نہیں تھے جو یورپ میں مرد و عورت کے نئے کردار، وہ جو موجودہ سماجی ڈھانچہ تھا اس سے ٹکرا رہا تھا۔ کس طرح کا ٹکراؤ؟ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی، جیسے دیکھیں، بہت سے مسلم معاشروں میں گھریلو صنعتیں تھیں جہاں خواتین کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب فیکٹری کا نظام آیا تو وہ اس کردار سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ صحیح۔ پھر فیکٹریوں کے اوقات، وہ نماز کے اوقات سے ٹکرا گئے۔ پھر معاشرہ قبائلی تھا، خاندانی وفاداریوں پر چلتا تھا جہاں اجتماعی مفاد اہم تھا۔ صنعتی نظام تو انفرادی معاشی فائدے پر زور دیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ٹکراؤ تھا۔ یعنی چیزیں قبول، مگر ان کے پیچھے کا پورا سماجی پیکج وہ قبول نہیں تھا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ یہ تو واقعی ایک مشکل صورتحال تھی۔ اچھا، تو کیا مسلم ممالک نے خود بھی کوشش کی صنعتی بننے کی، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے؟ ہاں، کوششیں تو ہوئیں۔ جیسے ایران میں دیکھیں، قاجار بادشاہوں نے دارالفنون قائم کیا۔ یہ ایک طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹی تھی۔ اچھا۔ وہاں مغربی علوم، سائنس، زبانیں سکھائی جاتی تھیں۔ طالب علموں کو یورپ بھیجا گیا پڑھنے کے لیے۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا، شاید غیر متوقع، کہ ایک نئی کلاس پیدا ہو گئی، مغربی تعلیم یافتہ، سیکولر سوچ رکھنے والی شہری اشرافیہ۔ اور یہ لوگ اکثر حکومتی عہدوں پر آ گئے، جس سے کیا ہوا کہ جو روایتی معاشرہ تھا اور یہ جو نیا طبقہ تھا، ان کے بیچ کی خلیج وہ اور گہری ہو گئی۔ اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر یہی طبقہ یہی سیاسی تبدیلی بھی مانگنے لگا ہوگا۔ ایران میں جو آئین کی تحریک چلی، اس کا پس منظر یہی تھا۔
بالکل بالکل وہی. یہ لوگ مونٹیسکیو جیسے یورپی مفکروں سے بہت متاثر تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی معاشرے کو اقلیت پسندی کی طرف جانا ہے، سائنس کی طرف جانا ہے اور سیاسی طور پر بادشاہت سے جمہوریت کی طرف. تو انہوں نے قاجار بادشاہوں کی جو مطلق العنانیت تھی اس کو چیلنج کیا. کہا کہ ایک تحریری آئین ہونا چاہیے. جو بادشاہ کے اختیارات کم کرے. جی، جو اختیارات کو محدود کرے. لیکن ظاہر ہے اس کی مخالفت تو ہوئی ہوگی، یہ آسان نہیں رہا ہوگا. اوہ ہرگز نہیں. یہ تو ایک بڑی پیچیدہ آپ کہیں کہ تفریقی کشمکش بن گئی. 3 فریق کون کون؟ ایک طرف تو بادشاہت تھی جو اپنے اختیارات کیسے چھوڑتی، دوسری طرف یہ جدیدیت پسند تھے جو آئین، پارلیمنٹ یہ سب چاہتے تھے، اور تیسری بہت اہم قوت وہ علماء تھے. علماء، انہوں نے کیوں مخالفت کی؟ علماء نے آئین پرستی کی سخت مخالفت کی. ان کا کہنا تھا کہ ایران کا آئین تو پہلے سے ہے، یعنی شریعت. وہ اسے ہی اسلامی آئین سمجھتے تھے. اچھا. وہ سمجھتے تھے کہ قانون بنانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. انسان پارلیمنٹ بنا کر قانون کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ غیر اسلامی ہے. اور وہ جمہوریت کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. ان کے خیال میں حکمرانی کا جائز طریقہ موروثی یا خاندانی ہی تھا. تو مطلب جدیدیت پسند آئین مانگ رہے ہیں، بادشاہت اسے خطرہ سمجھ رہی ہے، اور علماء اسے مذہب کے خلاف سمجھ رہے ہیں. یہ تو بڑی گہری تقسیم ہوئی. جی ہاں. کیا سلطنت عثمانیہ میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا تھا؟ وہاں بھی بہت ملتی جلتی کہانی ہے. وہاں بھی جدیدیت پسند تھے. نوجوان عثمانی یا نوجوان ترک جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے 1876 میں سلطان عبدالحمید دوم کو مجبور کیا کہ وہ ایک آئین نافذ کریں. اچھا، یہ تو بڑی کامیابی ہوئی. جی، اسے تو کچھ لوگوں نے مشرق کا فرانسیسی انقلاب بھی کہا. کچھ سالوں تک تو سلطنت ایک آئینی بادشاہت رہی. پارلیمنٹ بنی جس میں ترک، عرب، کرد، یونانی، آرمینیا، یہودی، عیسائی، مطلب سبھی نسلوں اور مذہبوں کے نمائندے تھے. بڑا امید افزا تجربہ لگتا تھا. لیکن یہ چلا نہیں. نہیں، بدقسمتی سے نہیں. کچھ ہی عرصے بعد سلطان نے قدامت پسندوں کی مدد سے پارلیمنٹ معطل کر دی، آئین ختم کر دیا اور دوبارہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے. وہ جو ایک کثیر القومی، کثیر المذہبی سلطنت کا ایک نیا ماڈل بن سکتا تھا، وہ کمزور پڑ گیا. اور پھر شاید قوم پرستی کا نظریہ زیادہ حاوی ہو گیا. آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. یہ بھی 19ویں صدی کا ایک بڑا نظریہ تھا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ مسلم دنیا تک کیسے پہنچا؟ جی، قوم پرستی کا جو جدید تصور ہے وہ زیادہ تر یورپ میں ہی بنا. جرمن مفکر تھے ہرڈر. انہوں نے یہ خیال دیا کہ انسانیت جو ہے وہ قدرتی طور پر قوموں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر قوم کی اپنی ایک الگ روح ہوتی ہے، ایک مزاج ہوتا ہے جسے وہ فولکس گائسٹ کہتے تھے، قومی روح. یہ روح بنتی ہے زبان سے، ثقافت سے، تاریخ سے، کبھی کبھی نسل سے بھی. اچھا. پھر فکتے جیسے مفکر آئے. انہوں نے اسے مزید سیاسی رنگ دیا. خاص طور پر جب نیپولین نے جرمنی پر قبضہ کیا تو یہ نظریہ ایک قومی مزاحمت کی بنیاد بن گیا. یہ اکثر نسلی قوم پرستی تھی، مطلب خون اور مٹی کا تعلق. یعنی قوم کی بنیاد نسل، زبان، علاقہ، ان چیزوں پر تھی. کیا اس کی کوئی اور شکل بھی تھی؟ ہاں، ایک اور ماڈل بھی تھا جو امریکہ میں بنا. اسے آپ شہری قوم پرستی کہہ سکتی ہیں. اس کی بنیاد نسل یا مذہب پر نہیں تھی، بلکہ مشترکہ اصولوں پر تھی، قوانین پر تھی، نظریات پر. مطلب کوئی بھی امریکی بن سکتا تھا اگر وہ ان اصولوں کو مان لے. لیکن یورپ میں جو قوم پرستی پھیلی وہ زیادہ تر نسلی اور ثقافتی ہی تھی. اور اسی دوران صہیونیت بھی آئی ایک قوم پرست تحریک کے طور پر. تو اس کا تعلق بھی انہی یورپی نظریات سے تھا؟ یقیناً یقیناً. یہودی جو صدیوں سے یورپ اور دوسری جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اکثر تعصب کا شکار بھی رہتے تھے، ان میں بھی یورپی قوم پرستی کو دیکھ کر اپنی قومی ریاست کا خیال پیدا ہوا. صحیح. اس میں وہ ارض موعود یعنی پرومسڈ لینڈ کا جو پرانا مذہبی تصور تھا وہ بھی شامل ہو گیا. تھیوڈور ہرزل نے اسے منظم کیا. 1897 میں پہلی عالمی سیونی کانگریس بلائی. لیکن یہ خیال پہلے سے موجود تھا. یہودی دانشور فلسطین، جسے وہ اپنا تاریخی وطن سمجھتے تھے، وہاں واپس جانے، آباد ہونے کی باتیں کر رہے تھے. اور 1880 کی دہائی سے تو منظم ہجرت بھی شروع ہو گئی تھی، جسے علیہ کہتے ہیں. اچھا، علیہ؟ جی، یعنی یہودیوں کی فلسطین کی طرف منظم ہجرت. اس سے پھر آہستہ آہستہ وہاں کی آبادی کا تناسب بدلنا شروع ہوا، اور جو مقامی عرب آبادی تھی ان کے ساتھ تناؤ پیدا ہونا وہ تو لازمی تھا.
تو یہ جو قوم پرستی کے نظریات تھے یہ سلطنت عثمانیہ جیسی کثیر القومی ریاست کے لیے تو بہت ہی خطرناک ثابت ہوئے ہوں گے نا؟ بالکل، یہ تو ایک زہر کی طرح تھے۔ سلطنت پہلے ہی کمزور ہو رہی تھی، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ یورپی طاقتیں تو چاہتی ہی تھیں کہ اس کے ٹکڑے ہوں۔ بلقان میں دیکھیں، یونانی، سربی، بلغارین سب نے قوم پرستی کی بنیاد پر الگ ریاستیں بنا لیں۔ عرب علاقوں میں ترک حکمرانی کے خلاف عرب قوم پرستی اٹھنے لگی، اور سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال آرمینیائی مسیحیوں کی ہوئی۔ آرمینیائی باشندوں کی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو صدیوں سے وہیں رہ رہے تھے۔ جی، صدیوں سے رہ رہے تھے، نسبتاً امن سے، اگرچہ دوسرے درجے کے شہری تھے، لیکن جیسے جیسے ترک قوم پرستی بڑھی، خاص طور پہ وہ جو تنظیم تھی کمیٹی فار یونین اینڈ پروگریس، جی، ان کے عروج کے بعد آرمینیائی باشندوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ انہیں سمجھا جانے لگا کہ یہ یورپی طاقتوں کے، خاص کر روس کے ایجنٹ ہیں، یہ اندر کے دشمن ہیں۔ سی یو پی کے نظریات میں وہ پین ترکزم کا عنصر بھی تھا، یعنی سارے ترک بولنے والے علاقے ملا کر ایک عظیم ترک ریاست بنائی جائے۔ تو اس نظریے میں غیر ترک اقلیتوں کی، خاص کر عیسائیوں کی گنجائش کم تھی۔ یہ کشیدگی بڑھتی گئی۔ 1890 کی دہائی میں آرمینیائی باشندوں پر حملے ہوئے، پوگروم جنہیں کہتے ہیں۔ وہ گروم؟ جی، یعنی کسی خاص گروہ پر منظم پرتشدد حملے یا قتل عام۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران 1915 میں عثمانی حکومت نے منظم طریقے سے آرمینیائی آبادی کی، آپ کہہ لیں کہ نسل کشی کی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے یا انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ تو تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخ باب ہے۔ دوسری طرف عرب قوم پرستی کا کیا بنا، خاص کر پہلی جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد؟ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے عرب قوم پرستی کو استعمال کیا سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ مشہور زمانہ لارنس آف عربیہ کی مدد سے۔ جی ہاں، سنا ہے۔ انہوں نے شریف مکہ حسین بن علی اور ان کے بیٹوں یعنی ہاشمی خاندان کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ انہیں وعدہ کیا ایک عظیم متحدہ عرب ریاست کا۔ اچھا۔ البوں نے بغاوت کی بھی اور ترکوں کو حجاز وغیرہ سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جنگ ختم ہوتے ہی برطانیہ اور فرانس نے کیا کیا؟ اپنا وہ خفیہ سائکس پیکٹ معاہدہ نکالا اور مشرق وسطیٰ کے عرب علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ عراق، پیلسٹین برطانیہ کو مل گئے، شام، لبنان فرانس کو۔ یعنی عربوں سے کیا گیا وعدہ وہ پورا نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، بلکہ معاملہ اور بھی خراب ہو گیا۔ برطانیہ نے 1917 میں بیلفور اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں صہیونیوں سے وعدہ کیا تھا کہ فلسطین میں ایک یہودی قومی وطن بنایا جائے گا۔ تو اب ایک ہی زمین فلسطین، اس کے 3 دعوے دار ہو گئے جن سے برطانیہ نے الگ الگ وعدے کر رکھے تھے: ہاشمی عرب، سعودی جو نجد میں تھے اور وہابی تحریک سے جڑے تھے، ان سے بھی برطانیہ کے تعلقات تھے، اور صیونی۔ یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی۔ جی، اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نئی ریاستیں بن گئیں، مصنوعی سرحدوں والی، عراق، شام، لبنان، اردن۔ یہ یورپی طاقتوں کے مفاد میں بنی تھیں، مقامی تاریخ یا آبادی کی بنیاد پر نہیں، اور اس نے مستقبل کے بے شمار تنازعات کی بنیاد رکھ دی۔ بعد میں پھر مشل افلق جیسے لوگ آئے جنہوں نے سیکولر عرب قوم پرستی کی بنیاد پر باس پارٹی بنائی، جس کا مقصد تھا کہ یہ مصنوعی سرحدیں مٹا کر ایک متحدہ عرب ریاست بنائی جائے۔ تو پہلے جنگ عظیم کے بعد نقشہ ہی بدل گیا، سلطنت عثمانیہ ختم، عرب علاقے تقسیم اور ایک نیا سیاسی منظرنامہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں پھر کئی مسلم ممالک میں سیکولر جدیدیت پسند رہنما ابھر کر سامنے آئے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جنگ کے بعد جو خلا پیدا ہوا اسے کئی جگہوں پر ایسے رہنماؤں نے پر کیا جو مغرب سے بہت متاثر تھے اور اپنے معاشروں کو بہت تیزی سے بدلنا چاہتے تھے۔ سب سے بڑی مثال تو ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی ہے۔ جی، اتا ترک۔ انہوں نے شکست خوردہ سلطنت عثمانیہ کی راکھ پر ایک نئی سیکولر جمہوریہ ترکی کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے کمالزم کے نام سے 6 اصول دیے جو نئی ریاست کی بنیاد بنے: قوم پرستی، سیکولرزم، اصلاح پسندی، ریاست پسندی، عوامیت اور جمہوریت پسندی۔ کمالزم اور ان کی اصلاحات کیسی تھیں؟ انہیں اتنا انقلابی کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ واقعی انقلابی تھیں۔
انہوں نے ترکی کا پورا سماجی ثقافتی دانا بانا بدلنے کی کوشش کی، جیسے عربی رسم الخط جو صدیوں سے چل رہا تھا اسے ختم کر کے لاطینی رسم الخط نافذ کر دیا گیا اچھا، تاکہ مغربی زبانیں سیکھنا آسان ہو۔ ایک معیاری قومی زبان ترکی کو فروغ دیا، دوسری زبانوں بولیوں کی حوصلہ شکنی کی، لباس پر بڑی سخت پابندیاں لگائیں، خواتین کے لیے حجاب پر پابندی، مردوں کے لیے وہ جو روایتی ٹوپی تھی فیس اس پر پابندی لگا کر مغربی ہیٹ لازمی کر دیا۔ اوہ، جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کو ہفتہ وار تعطیل بنایا، مدرسے بند، صوفی سلسلوں کے مراکز بند، اور شاید سب سے بڑا قدم 1924 میں خلافت کا خاتمہ۔ خلافت کا خاتمہ، اس کا کیا رد عمل ہوا ہوگا باقی مسلم دنیا میں؟ اس نے تو پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت چاہے عملی طور پر کمزور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک روحانی، ایک علامتی اتحاد کی نشانی تھی۔ صحیح۔ اس کے ختم ہونے سے یہ احساس پھیلا کہ مسلمانوں کی عالمی برادری کا آخری مرکز بھی گیا۔ ہندوستان میں تو اس پر خلافت تحریک بھی چلی تھی۔ اتاترک کا یہ قدم اس نے انہیں ترکی میں تو ہیرو بنا دیا، لیکن باقی مسلم دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک متنازع شخصیت بن گئے۔ کیا دوسرے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے بھی کوشش کی اتاترک کی طرح کرنے کی؟ جی ہاں، کئی ممالک میں۔ ایران میں دیکھیں 1925 میں کرنل رضا خان نے قاجار خاندان کو ہٹا کر خود کو شاہ بنا لیا، رضا شاہ پہلوی کے نام سے۔ انہوں نے بھی اتاترک کی طرح تیز رفتار سیکولر اصلاحات کیں، خاص کر لباس کے معاملے میں، مردوں کے لیے مغربی لباس، خواتین کے لیے حجاب پر پابندی۔ اس پر ان کا علماء سے بہت سخت ٹکراؤ ہوا۔ اسی طرح افغانستان میں نوجوان بادشاہ تھے امان اللہ خان، انہوں نے بھی 1920 کی دہائی میں بڑی جرأت مندانہ اصلاحات کیں، خواتین کو پردے سے نکالا، سیکولر اسکول کھولے، مغربی لباس متعارف کرایا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ 1920 1930 کی دہائیوں میں یہ سیکولر جدیدیت پسندی کا نظریہ یہ غالب آ رہا تھا۔ ان رہنماؤں کا ویژن کیا تھا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ بھئی اگر ترقی کرنی ہے، مغرب کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہر چیز میں مغرب کی نقل کرنی پڑے گی۔ ہر چیز میں؟ جی، ان کے نزدیک مذہب، روایت، یہ سب پسماندگی کی علامتیں تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ترقی اوپر سے آئے گی، ریاست کی طاقت سے۔ عوام کی مرضی، ان کی روایات، ان کی پرواہ کیے بغیر حکم ناموں سے معاشرے کو بدلنا ہے۔ سڑکیں بنانی ہیں، ڈیم بنانے ہیں، فیکٹریاں لگانی ہیں، تاکہ ملک مغربی ممالک جیسا لگے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی دیکھیں تو مسلم لیگ کی قیادت کن کے ہاتھ میں تھی؟ محمد علی جناح جیسے مغربی تعلیم یافتہ سیکولر رہنما۔ اس دور میں جو روایتی مذہبی طبقہ تھا اسے کافی حد تک پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، انہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن کیا مغرب کے اس چیلنج کا یہی ایک جواب تھا؟ مطلب کیا مذہبی سوچ، مذہبی تحلیقیں وہ بالکل ختم ہو گئی تھیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگرچہ سیکولر جدیدیت پسند بہت نمایاں نظر آتے تھے، لیکن متبادل نظریات، متبادل تحریکیں بھی موجود تھیں، بلکہ بعض تو مضبوط ہو رہی تھیں۔ اچھا، جیسے سعودی عرب میں وہابیت کی بنیاد پر ایک مذہبی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ مصر میں وہ جو سید جمال الدین افغانی اور محمد ابدا کا اصلاحی کام تھا، اس سے متاثر ہو کر ایک اسکول ٹیچر تھے حسن البنا، انہوں نے 1928 میں اخوان المسلمون یعنی مسلم بردرہڈ کی بنیاد رکھی۔ اوہ، اخوان المسلمون، وہ بھی اسی دور میں؟ جی ہاں، اور یہ تنظیم مغربیت، سیکولرزم، قوم پرستی، ان تینوں کی شدید مخالف تھی۔ وہ اسلام کی نشاط ثانیہ چاہتی تھی، ایک متحدہ اسلامی امت جس کی آخری شکل خلافت ہو سکتی تھی، اور یہ تنظیم بہت تیزی سے پھیلی، خاص طور پر شہروں کے غریب اور متوسط طبقے میں۔ تو یہ ایک متوازی رد عمل تھا؟ جی بالکل، اور یہ دکھاتا ہے کہ جدیدیت کا رد عمل صرف مغرب کی نقل نہیں تھا۔ اخوان جیسی تحریکیں بھی جدید تھیں، اس معنی میں کہ وہ 20ویں صدی کے مسائل کا جواب دینے کے لیے منظم ہو رہی تھیں، لیکن ان کا جواب مغربی ماڈل کو مسترد کرنا تھا۔ ایک اور مثال دیکھیں افغانستان کی۔ جی، وہاں بادشاہ امان اللہ خان کی وہ جو تیز رفتار مغربی اصلاحات تھیں، ان کا کیا انجام ہوا؟
قبائلی اور مذہبی رہنما، خاص طور پر دیوبندی علماء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں برطانوی ہند سے مدد ملی تھی، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں تخت چھوڑنا پڑا۔ اچھا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیکولر اصلاحات کو صرف باہر سے نہیں، معاشرے کے اندر سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ وجہ سے معاشروں میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے۔ اندر سے مزاحمت ہو رہی ہے۔ بالکل، یہ جو 19ویں اور 20ویں صدی کا شروع کا دور ہے، یہ مسلم دنیا کے لیے زبردست اتھل پتھل کا دور تھا۔ صنعتی انقلاب، آئین کی کوششیں، قوم پرستی کا پھیلاؤ، پھر سیکولر جدیدیت پسندوں کا عروج، ان سب نے مل کر ان معاشروں کی صدیوں پرانی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اور آپ نے وہ جو تقسیم کی بات کی جو پیدا ہوئی، کیا اسے تھوڑا اور واضح کریں گی؟ یہ اہم نقطہ لگتا ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ان تبدیلیوں سے اکثر مسلم معاشروں میں ایک گہری خلیج پیدا ہو گئی۔ ایک طرف کون تھا؟ شہروں میں رہنے والی مغربی تعلیم یافتہ، سیکولر سوچ رکھنے والی اشرافیہ۔ یہ لوگ ریاست، فوج، معیشت کے جو نئے شعبے تھے ان پر قابض تھے۔ یہ حکومتوں کو جدید بنانا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے عوام کی ثقافت، ان کی اقدار سے دور ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف؟ دوسری طرف تھی اکثریتی آبادی جو دیہاتوں میں رہتی تھی یا شہروں کے پرانے محلوں میں، جو اپنی مذہبی اقدار، اپنے طرز زندگی سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ اس نئی مغربی طرز کی ریاست سے، معاشرت سے خود کو کٹا ہوا محسوس کرتی تھی، بیگانہ محسوس کرتی تھی، کبھی کبھی مظلوم بھی۔ یہ تقسیم یعنی جدیدیت پسند اشرافیہ بمقابلہ روایتی عوام، یہ 20ویں صدی میں بہت سے مسلم ممالک کی سیاست اور معاشرت کا ایک مرکزی تضاد بن گئی، اور اس کے اثرات وہ آج تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری اور دیرپا تقسیم ہے۔ تو آخر میں اپنے سامعین کے لیے ہم یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو سیکولر جدیدیت پسندی تھی، جو ان رہنماؤں کو ترقی کا واحد راستہ نظر آتی تھی، کیا وہ واقعی مسلم معاشروں کی اپنی تاریخ، ان کی ثقافت، ان کی عوامی امنگوں سے ہم آہنگ تھی؟ یا پھر یہ جو ٹکراؤ تھا جس کی جڑیں ہم نے آج دیکھیں، کیا وہی آج کے دور کے بہت سے چیلنجز اور تنازعات کی اصل بنیاد ہے؟ اس پر سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور سامعین، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل وائس آف کتاب کو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔